اے آئی وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اے آئی ان کو ریپلیس کرے گا جو اے آئی کو جانتے نہیں ہیں۔ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں اے آئی پر گہری نظر رکھنے والے انٹرنیشنل پروفیسرز کے ساتھ کانفرنس کا اہتمام۔ This was more about expanding the human collaboration with AI. Event tha tech conference thi, it was more about expanding the human collaboration with AI. اگر ہم دیکھیں آنے والے دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت سارے کاموں کو، بہت ساری جابس کو کائنڈ آف ایک ڈسٹرب کر دیا. انڈسٹری از ویری ویری ان اے شاک کہ یار اے آئی ادر دے آر گوئنگ ٹو ریپلیس اس اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو میجرلی اگر میں کرکس پوری کانفرنس کی بات کروں، کرکس آف دا کانفرنس از ٹو ایجوکیٹ ایوری انڈیویجول دیٹ اے آئی از کائنڈ آف گوئنگ ٹو ورک ایز اے کو پائلٹ انسٹیڈ آف ریپلیسنگ یو گائز. سو اگر ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے اے آئی ٹولس کو، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو، تو وی مے بی لیفٹ آؤٹ آف دا ہول ریس اینڈ پٹ آؤٹ آف دا انڈسٹری. ہم لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے اے آئی کے ذریعے سے ہمارا جو دنیا ہے وہ بہت سمٹ کر رہ چکی. ہاں جی، دیٹس رائٹ. ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم یو ایس کے، یورپ کے ڈیولپرز کو، انجینئرز کو اور سائنٹسٹ کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہمارے سے بہت آگے ہوا کرتے تھے، اور ہم جو ہے وہ پاکستانی انڈینز جو ساؤتھ ایشینز جو ہیں یہ بہت پیچھے ہوا کرتے تھے. بٹ اے آئی کے آنے کے بعد ہم نے یہ گیپ بہت زیادہ کم ہوتا ہوا دیکھا ہے، بیکاز اے آئی از نیو فار ایوری انڈیویجول، چاہے وہ آپ کی دنیا کے کسی بھی کونے میں. اب اے آئی کی اڈاپشن ہے، اے آئی کے اوپر ریسرچ ہے، اے آئی کو آپ نے کیسے اپنے ڈے ٹو ڈے ورک فلوز کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہے، یہ ہر بندے کے لیے ایگزیکٹلی ایک ہی ریس پہ آپ سب لوگ ایک ہی بینچ مارک پہ آگے ہوئے ہیں. اب یہاں سے آپ نے ریس دوبارہ سے اسٹارٹ کرنی ہے. اس کانفرنس میں جو ریسرچرز آئے تھے وہ کہاں سے تھے، اور ان کی جو پریزنٹیشن تھی وہ کس بارے میں؟ ریسرچرز ور میجرلی گلوبلی ڈفرنٹ کنٹریز سے جو ہے نا وہ آئیڈیا بیہائنڈ دا سین واز ٹو گیٹ ڈائیورس کائنڈ آف ایکسپوجر اینڈ ideas of different people sitting in the different geographical locations and putting their brain in front of the Pakistani community. تو یہ ایک امیزنگ انیشیٹو ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، جہاں پہ آپ انٹرنیشنل لیول کے جو ریسرچرز ہیں، گلوبل اسپیکرز ہیں، آپ ان کے آئیڈیاز کو ہارٹ ٹو ہارٹ جو ہے نا وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. اے آئی کے ذریعے سے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گڈ ایسپیکٹ نظر آتے ہیں، اس کے بیڈ ایسپیکٹس بھی ہیں. دونوں پہلوؤں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سو فار نو ایک جو موسٹ کامن کویشچنز ایک ہمارے پاس آ رہا تھا کہ کیا اے آئی ہمیں ریپلیس کرے گا. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اے آئی ہمیں ریپلیس نہیں کرے گا، اے آئی ان کو ریپلیس کرے گا جو اے آئی کو جانتے نہیں ہیں. ہر ایک چیز کا ایک یوز ہوتا ہے اور ایک مس یوز ہوتا ہے. بے شک آپ انٹرنیٹ کی ایگزامپل لیں یا کسی بھی چیز کی ایگزامپل لیں، اس میں وہ چیز آتی ہے. اب جو آپ کا کویشچن ہے کہ اے آئی کیا ہمیں گرو کرنے میں ہیلپ کرے گی یا ہمیں اور اس چیز میں نیچے کو لے کے جائے گی، اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر ہم ابھی اے آئی کو ایک لمیٹڈ حد تک یوز کریں کہ ہمیں آئیڈیا ہے کہ اس چیز کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کی کہاں تک لمیٹیشن ہے، اے آئی ہمیں ایک چیز کو سپیڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا. اسپیسیفکلی جو یہاں پہ ہمارا ٹاپک تھا IEEE میں، وہ جین اے آئی کے اوپر تھا. جین اے آئی میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ اپنی ویڈیوز کے ساتھ کریٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی امیجز، ٹیکسٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بچے اسائنمنٹ کے ساتھ کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر اب جس طرح لوگ ٹیکسٹ جنریٹ کروا رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی کوڈس کو اور کلین کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہیومن کی اٹریکٹیوٹی کہاں پر آتی ہے کہ وہ اپنی چیز کو اور میچور کس طرح کر رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ریسرچرز اکراس دا ورلڈ اپنے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں. کچھ جو پرابلمز ہمیں ہیومینٹی کو فیس ہو رہے ہیں ان کے لیے پرابلمز کے سلوشنز وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب ہیلتھ کے حوالے سے ہو گیا، ٹیچنگ کے حوالے سے ہو گیا، معاشرے میں بہت سارے اور پرابلمز ہیں، کرائمز ہیں. ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کمپیوٹرز کے تھرو اور ان کے جو الگوریدمز ہیں ان کو تھرو سالو کیا جائے. اور اب وہ سالو کر کے جب تک وہ لوگوں کے سامنے لانا جائیں اس وقت تک وہ کمپنیز انٹرسٹ کم ہی لیتی ہیں کہ اچھا یہ سلوشن تو ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور ہیومینٹی کو اس کا مین فائدہ ہو. اور تو کانفرنس کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم ہم دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کریں، پرابلمس کے سلوشن دیں. لوگ جو انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے جو ہے ان کے سلوشن کو دیکھتے ہیں. اگر ان کو کچھ جو ہے اس میں لگتا ہے کہ کوئی اس کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش ہے تو وہ بھی اس میں سجیشن کے طور پر مل جاتی ہے. کس کنٹری سے آپ نے جو ہے وہ ریسرچر بلائے تھے، اور دراصل ان کی ریسرچ کس بیس پر تھی؟ ہمارے پاس جو اس وقت انگلینڈ سے جو ہمارے پاس 2 پروفیسرز ہیں. ڈاکٹر جو ہے اینڈریو ویئر ہیں، ان کا میجر جو ریسرچ ایریا ہے وہ ہیلتھ کیئر ہے، اور خاص طور پر مشین لرننگ بیس جو ہے پرابلم سالونگ ہے فار ہیلتھ کیئر سسٹمز. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹر اسٹیفن پاسلینڈ ہیں. ان کا میجر ایریا جو ہے وہ ایئر کوالٹی سینسرز کے حوالے سے، جیسے آج کل ہم لاہور میں دیکھ رہے ہیں ایئر کوالٹی اور پولوشن کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا کام ہے سینسرز پر.
اور نیٹ ورکس پر کہ ہم کس طرح سے ایک لو کاسٹ میں ہم لاہور جیسے ایک بڑا جیسے میٹروپولیٹن ایریا ہے اس کو کور کریں اور ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کے لیے جو ہے ایک سلوشن پرووائڈ کریں جہاں پر. پھر ہمارے پاس ٹرکی سے ہیں ڈاکٹر الہان طاریمر. ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف اس اور وہ کافی عرصہ یہاں پہلے گزار چکے ہیں ہمارے ساتھ UCP میں. ان کا میجر ایریا مشین لرننگ ہے اور ڈیٹا سائنس ہے. سو ہی از آلسو ہیئر فار اس. تو یہ 3 پروفیسرز ہمارے پاس آئے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے شاہد صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں. ڈاکٹر سعید اقبال خٹک صاحب ہیں وہ چائنا سے تشریف لائے ہیں اس ہماری کانفرنس کے لیے. اور باقی جو ہے ہمارے پاس پورے ملک سے جو ہے بہت سارے شہروں سے آئے ہوئے ہیں پروفیسرز یہاں پر اس میں. جی ابھی تو ہم لوگوں نے جو انوگرل سیشن ہے اس میں کچھ کی نوٹ اسپیچز سنی ہے اور اس کے علاوہ ابھی کافی سارے سیشنز جو ہیں وہ ہمارے چلنے ہیں IEEE ہائٹ کانفرنس UCP. اس میں انجینئرنگ اور کمپیوٹنگ دونوں فیکلٹیز اور دونوں ڈومینز جو ہیں وہ مل کے اس کانفرنس کو کروا رہے ہیں اور بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ ان دونوں سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس میں سائبر سیکورٹی ہے, اس میں انرجی اینڈ پاور سسٹمز ہیں. پھر خاص طور پہ کی نوٹ اسپیچز کی بات کروں تو اس میں ڈاکٹر اسٹیفن پولارڈ جو کہ کوئین میری یونیورسٹی لنڈن سے ہیں, انہوں نے خاص طور پہ جو ان کا کام ہے وہ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے اوپر ہے. مجھے بھی بیسیکلی یہی چیز جو زیادہ بہتر لگی کیونکہ ہماری کنٹری کا جو مین ہائی لائٹ جو ایشو ہے نا وہ یہی ہے. ہاں جی, اور آج کل تو یہ آپ کو پتہ ہے ہاٹ ایشو ہے اور ایئر کوالٹی میں ہم سب لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ایئر کوالٹی کو کس طرح سے بہتر کر سکیں. کوئین میری لنڈن ہے یونیورسٹی, ان کے ساتھ UCP کی کولیبریشن بھی چل رہی ہے اور ہم لوگ مل کے اس پہ ایئر کوالٹی کی جو مانیٹرنگ ہے اس کو کس طرح سے ہم ایکوریٹلی مانیٹر کر سکتے ہیں اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. Yes, I'm from Turkey, especially Muğla region. It is located in the southwest of Turkey, well near to Aegean Sea and the Mediterranean Sea, very close to that city. I am here for presenting a speech about developing smart auto park systems. So these systems encouraging especially the auto park managers, especially for they are suitable for places which are located in the mountainous areas. And so in those areas managers or people have some difficulties to find suitable places to park their automobiles and other things, and so it is necessary to organize and manage these places effectively. In this era, people also wants to seek the connection between the machines, systems, and the human beings, and so in order to realize this connection, such kind of applications and theoretical, practical applications are more sensitive for any of us, especially for the societies.